السلام علیکم ڈیئر کیڈٹس. ہم اپنی کلاس میں گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران 3 اسباق مکمل کر چکے ہیں. 15 لیکچرز کی اس سیریز میں 3 یونٹس کے اندر ہم نے حمد، سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعت کو پڑھا. اس کی تفصیل میں ہم نے تینوں اسباق میں سب سے پہلے تحت اللفظ پڑھا گیا، مصنفین کا تعارف کروایا گیا اور تمام تر الفاظ کے مفہوم، معانی اور اشعار کی تشریحات سے آپ کو آگاہ کیا گیا. سبق کو ہم نے تفصیل سے پڑھا اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، اس کی تاریخ سے متعلق آپ کو مکمل طور پہ آگاہ کیا گیا اور نثر کی، نظم کی، دونوں کی تشریحات آپ کو مکمل تفصیل سے بتائی گئیں. اسی طرح ویڈیو لیکچر کے علاوہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے یہاں پہ تحریری نوٹس بھی اپلوڈ کیے گئے تاکہ آپ نہ صرف لیکچرز کو سمجھنے کے بعد سبق کا ہوم ورک مکمل کریں بلکہ آپ چھٹیوں کے کام میں بھی اس سے مدد لیں. اس کے لیے آپ کو تحریری نوٹس بھی دیے گئے. آپ کی کلاس کی حاضری کم رہی اور بہت کم بچوں نے اتنی آسان اسائنمنٹ جو کہ صرف آپ نے دیکھ کے لکھنی تھیں وہ ہمیں واپس بھجوائی ہیں. تو اس سلسلے میں دوبارہ میں آپ سے اور آپ کے والدین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت ضائع نہ کیا جائے اور اسباق کے اوپر، لیکچرز کے اوپر بھرپور توجہ دی جائے. اور سب سے آسان بات یہ ہے کہ تمام تر نوٹس یہاں پہ اپلوڈ کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو لیکچر سمجھنے کے بعد انہیں لکھنے میں آسانی رہے اور اسائنمنٹ سامنے رکھ کے آپ اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں. ابھی اسی ہفتے میں آگے ٹیسٹ سیریز کا آغاز کیا جا رہا ہے. اردو کا ٹیسٹ 16 مئی کو ہے اور اس ٹیسٹ میں جو 3 اسباق ہم نے پڑھے ان میں سے 2 اسباق ٹیسٹ کے اندر شامل کیے گئے ہیں، نظم حمد اور سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے سبق کا آغاز، اپنے کورس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد سے کیا اور اس میں ہم نے سبق میں شامل کی گئی خواجہ الطاف حسین حالی کی حمد کو بخوبی اور تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا. اس کے الفاظ، معنی، اس کی تشریحات، اس کا مرکزی خیال، اس کی مشق، سب کو ہم نے اپنے لیکچر میں اس کو حل کیا، آپ کو بتایا اور ساتھ ساتھ اس کے تحریری نوٹس بھی اپلوڈ کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو اس میں بھی کسی مسلمان کو کوئی دقت یا مشکل کی بات نہیں. صرف آپ نے ایک نظر سبق دیکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے. تو تیاری کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے انہی نوٹس سے جو آپ کے کلاس روم میں اپلوڈ کیے گئے ہیں مدد لینی ہے.
آپ کے ٹیسٹ کے اندر سب سے پہلے ایم سی کیوز شامل کیے جائیں گے۔ ایم سی کیوز میں ایک سطر کے اندر آپ نے ہاں یا نہ میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور درست جواب کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہوتا ہے۔ اس میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حمد کے لکھنے والے کون ہیں، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، حمد کس کو کہتے ہیں، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ہوئی، اس کے مصنف کون ہیں، اس سبق کو لکھنے والے کون ہیں، اس کے اندر جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں کہ یہ سلسلہ کب ہوا، کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ اسی طرح نظم کا مرکزی خیال آپ کو لکھوایا بھی گیا اور نوٹس میں بھی آپ کو بھیجا گیا، وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ مرکزی خیال 2 سے 4 لائنوں میں اس کا سبق کا حمد کا یا نعت کا آپ نے لب لباب وہاں پہ بیان کرنا ہے، اس 2-3 سطروں میں اس کا ایک طرح سے آپ نے خلاصہ بتانا ہے۔ اسی طرح جو اشعار کی تشریح ہے وہ زبانی طور پہ بھی لیکچر میں بھی آپ کو بتائی گئی اور نوٹس کی شکل میں بھی آپ کو کلاس روم میں بھجوائی گئی۔ اس کو بھی آپ غور سے پڑھیں، الفاظ معنی یاد کریں، اور جو تشریح آپ کو 1 یا 2 اشعار جو آپ کو بھجوائے جائیں گے ان کی آپ نے اپنی طرف سے تشریح لکھنی ہے۔ اسی طرح سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سبق آپ کو پڑھایا گیا اور اس کی تشریحات آپ کو سمجھائی گئیں، الفاظ معنی بتائے گئے۔ ابھی آپ کو ٹیسٹ میں ایک نمونے کے طور پہ میں نے آپ کو ایک پیراگراف بھی آپ کو تشریح کروائی اور نوٹس کی شکل میں بھی بھجوائی، اور ابھی آپ کو ایک پیراگراف آزمائشی طور پہ دیا گیا تھا کہ آپ اس کی تشریح کر کے ہمیں واپس بھجوائیں، لیکن وہ بھی بہت کم بچوں نے اپنی اسائنمنٹ میں یہ کام کیا۔ تو ٹیسٹ میں ایک اقتباس بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے جو کہ آپ نے تشریح کر کے ٹیسٹ میں ہمیں واپس کرنا ہے اسائنمنٹ کے اندر۔ اسی طرح سبق جتنے بھی نثری اسباق ہیں، یعنی کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نثری سبق ہے، نثر میں ہے، یہ نظم میں نہیں، اس کی بھی آپ نے مکمل طور پہ اس کو پڑھ کے اس کا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو نوٹس میں بھجوایا گیا ہے۔ ٹیسٹ میں اس کا خلاصہ بھی شامل ہوگا۔ چوتھی اور آخری چیز جو آپ کے اسباق سے متعلق ٹیسٹ کے اندر شامل کی جائے گی وہ مختصر سوالات ہیں، جیسے نغمہ سرا کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نبوی کے سبق سے متعلق کوئی بھی معلومات ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے غار میں کتنے دن قیام کیا، کتنے رات قیام کیا۔ اس طرح کے سوالات جو شارٹ کوسچن آپ کے مشق کے اندر دیے گئے ہیں، آپ کو نوٹس کی شکل میں بھی ان کے جوابات لکھوائے گئے ہیں، وہ شارٹ کوسچنز ٹیسٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں بھرپور تیاری کریں۔ باقی تمام تر نوٹس وغیرہ ہر چیز آپ کو دی جا چکی ہے، آپ کو لیکچر کروائے جا چکے ہیں، تو تشریحات بھی آپ کو سمجھا دی گئی ہیں۔ اس کو دوبارہ پڑھیں، اپنے اپنے لیکچرز کو آپ دوبارہ سے کلاس روم کے اندر کھول کے حمد سے متعلق جو لیکچر ہے اس کو بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی لیکچرز اپلوڈ کیے گئے ہیں، تقریباً 8 لیکچرز ہیں، ان کو بھی دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری طرح سبق کو پڑھیں
کم از کم 4-5 دفعہ سبق کو دہرائیں تاکہ آپ کو الفاظ معنی کی بھی سمجھ آ جائے۔ جب آپ 5 سے 6 دفعہ سبق کو دہرائیں گے تو آپ الفاظ معنی بھی یاد کر سکتے ہیں، مختصر سوالات بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اور خلاصہ بھی آپ وہیں سے آپ کو ذہن میں اتر جائے گا اور آپ آسانی سے اپنے الفاظ میں خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا سبق 5 سے 6 دفعہ دہرائیں اور اس کو اپنے ذہن میں اتاریں، سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود سے اس کو تحریر کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اپنے اسباق کو دوبارہ ریوائز کریں، دہرائیں۔ یہاں پہ میں سیمپل کے طور پہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک اقتباس جس کی تشریح کی گئی ہوگی وہ بھی آپ کو دوبارہ سے اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، لکھنے میں مزید آسانی رہے۔